اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم والعن اعداءہم۔ آیت کے اعتبار سے ہم نے جو ہے وہ گفتگو کی تھی اس موضوع کے اوپر کہ اور اس کا دوسرے جلسے میں جو ہے وہ اس کے جوابات بھی پیش کیے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ زمخشری کا کلام پیش کیا، اور زمخشری کے کلام کی جو تفسیر کشاف کے اندر ہے اس کے حوالے سے بیان کیا کہ اصلاً جس انداز سے زمخشری نے استدلال کیا اصلاً اس کی مثال نہیں ملتی فقہ میں، کوئی ربط ہی نہیں ہے اس کا جو ہے وہ استنباط کے ساتھ۔ تو آیت کے اعتبار سے دو دعوے تھے، خلاصہ یہ کیا تھا، کیونکہ جو ابھی موجودہ قرآن ہے اس کے اندر ہے ارجلکم، صحیح ہے، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم۔ ہم نے کہا کہ کسرے کے ساتھ بھی اس کی تلاوت موجود ہے اور فتح کے ساتھ بھی موجود ہے۔ اگر کسرے کے ساتھ موجود ہے اس کی تلاوت تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسرے کے ساتھ موجود ہے تو برؤوسکم یعنی ارجلکم جو ہے وہ برؤوسکم عطف ہو جائے گا، وہ بہت واضح ہے، اور اگر فتح کے ساتھ پڑھے تو محل پہ عطف ہوگا اور تب بھی جو ہے وہ ومسحو کے لیے معمول قرار پائے گا، صحیح ہے، مفعول بنے گا، واضح، ومسحو دونوں صورتوں میں اس کا عامل واضح۔ انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ ارجلکم کی صورت کے اندر جو ہے وہ کیوں زیر دیا گیا، کہا اس لیے کہ یہ رؤوسکم کے بعد آ رہا تھا، اور وہ مثال لے کے آئے حدیث کے ذریعے سے، جو حدیث میں نے تفصیل سے آپ کی خدمت میں پیش کر دی کہ جو ہے وہ طبیعت کی وجہ سے جر دیا، کیونکہ اس سے پہلے جر ہے، جبکہ اس کے اوپر جو ہے وہ فخر رازی کا پورا کلام میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ فخر رازی خود اس بات کے قائل ہیں کہ بابا یہ والا جو جر جو ہے وہ دیا ہی نہیں جا سکتا، الا یہ کہ اشعار کے اندر ہے، اور ثانی ان کے یہاں پر عطف ہے، حرف عطف آیا ہوا ہے، یہاں پہ واو ہے، یہ اس وقت ہو سکتا ہے جر دینا، جر بالجار اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب جہاں پر کیا ہو، حرف عطف موجود نہ ہو، اور فخر رازی نے اس کے اوپر مفصل جو ہے وہ بحث کیا۔ ایک نقطے کی طرف جو ہے وہ آغا ارمانی نے اشارہ کیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ اصل میں ان کے ساتھ جو مشکل ہے وہ کیا ہے کہ یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ خبر واحد کے ذریعے سے آیت قرآن نسخ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، صحیح ہے، اگر یہ بات یہ کہہ سکتے ہوتے تو یہ کہتے کہ خبر واحد کے ذریعے سے وہ آیت کیا ہو گئی ہے، نسخ ہو گئی، لہٰذا ان کو جو ہے وہ ساری یہ توجیحات جو ہے وہ اس بات کا جو ہے سبب بنی کہ اس وجہ سے جو ہے وہ یہ ساری توجیحات کے باب میں چلے گئے۔ اور بہرحال ایک ادنا سا طالب علم بھی ہو جس نے، میں کہتا ہوں حتیٰ کہ طالب علم نہ بھی ہو، اگر اس کو عبارت سمجھ میں، کیونکہ الفاظ اردو والے ہی ہے، غسل اردو میں استعمال ہوتا ہے، مسح اردو میں استعمال ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے، لہذا جو ہے وہ ان کے ذریعے سے بھی کیا ہو جائے گی، چیزیں واضح ہو جائے، انسان دیکھے تو عبارت جو ہے وہ واضح ہے، صحیح۔ اللہ کل آج جو ہے وہ خلاصہ اس کا کرتے ہوئے جساس کی کتاب ہے احکام القرآن للجساس، صحیح، اس نے جو ہے وہ استدلال کرتے ہوئے یہ ساری چیزیں پیش کی جس کو ہم تقریباً رد کر چکے ہیں، چند ایک آدھ چیزیں اس کو آپ کی خدمت میں بیان کر فرماتے ہیں کہ اتفاق الجمیع علی انہ اذا غسل المتوضی فقد ادى فرضہ واتى بالمراد وانہ غیر ملوم علی ترک المسح فثبت ان المراد هو الغسل۔ پہلی سمجھ میں کہہ رہے کہ سب کا اتفاق کس کے اوپر ہے، سب کا اتفاق ہے، اتفاق الجمیع، کہ اگر وضو کرنے والا غسل کرتا ہے یعنی پیر کو دھو لیتا ہے تو اس نے فرض جو ہے وہ ادا کر دیا، وَأَتَى بِالْمُرَاد وَأَنَّهُ غَيْرُ مَلُومٍ، اور اس نے اس مراد کو انجام دے دیا اور اس کی کوئی ملامت بھی نہیں کی جائے گی، لہذا اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ مراد جو ہے وہ کیا ہے، غسل ہے۔ یہ کیوں لے کے اتفاق جمیع، اس کی وجہ یہ کہ ان کے یہاں پر کل 4 قول ہے، ایک مسح والا قول کہ جو ہمارا ہے، اگرچہ کہ بعض نے ان میں سے تبری کی طرف مسح کی نسبت دی ہے، لیکن تبری مسح کا قائل نہیں ہے، مطلق مسح کا قائل نہیں ہے کہ صرف مسح ہو سکتا ہے، یہ قول اس نے اختیار نہیں کیا، اب بتا رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔
یہ مسح کا قول صرف ہمارا ہے. ان کے پاس جو قول ہے وہ کیا ہے؟ ان کے پاس قول ہے غسل یعنی دونوں پیروں کا دھونا. دوسرا قول ہے جمع، الجمع بین الغسل والمسح، یعنی انسان جو ہے وہ کیا کرے، مسح بھی کرے اور دھوئی بھی. تیسرا قول ہے تخیر، یا مسح کر لے یا دھو لے. لہذا یہ اس لیے کہہ رہے ہیں اتفاق الجمیع علی انہ اذا غسل المتوضی. یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں بھائی جتنے بھی قول ہیں، یعنی 3 قول ان کے ہوئے. توجہ آگا سید، اگر غسل ہے صحیح ہے تو غسل ہے، اگر تخیر ہے تو بھی غسل ہے، اور اگر جمع ہے تو بھی کیا ہے، غسل موجود ہے جمع. لیکن یہاں پر اگر ان کی مراد اتفاق الجمیع سے اس طرف ہے جو میں نے آپ کی خدمت، تو جو جمع والا قول ہے آپ ہی کے نزدیک جو جمع والا قول ہے اس میں غسل پہ کیسے اکتفا ہوگا؟ نہیں ہوگا نا، کیونکہ جمع ہے. ہاں، اس کے لیے پھر کیا کیا؟ اب دیکھیں، تعویل در تعویل در تعویل. اس کے لیے کیا کیا؟ اب دیکھیں آخری نقطہ جو اس نے لکھا وہ میں پہلے پڑھ رہا ہوں بعد میں. ان کلمہ و ارجلکم قرأت بشکلین، یہ میں آپ کی خدمت میں صرف نقطہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں. علی احدہما یجب المسح علی الاخر، صحیح ہے، علی احدہما یجب المسح، ایک کی وجہ سے مسح واجب ہے، وعلی الاخر یجب توجہ کی، اس وجہ سے کہ اگر ہم یہ ایک قول یہ صحیح ہے، توجہ کیجیے گا واپس ایک طرف، علی احدہما یجب المسح، کون سے والے قول کی بنا پر مسح ہے؟ ارجلکم، یہاں پر عطف ہو جائے گا، صحیح ہے. وَأَرْجُلَكُمْ کی بنا پر کیا ہے؟ غسل، کیونکہ یہ کیا کہتا ہے؟ ایدی پر عطف ہوگا، جبکہ ہم کہتے ہیں اس کے اوپر بھی غسل نہیں ہے، مسح ہے. واضح؟ خوب. اچھا یہ ہو گیا. پھر وَالْمُنَاسِبْ عَلَى هَذَا، اب جب آپ کے پاس یہ تو ہونا کیا چاہیے؟ وَمُنَاسِبْ عَلَى هَذَا تَعَيَّنُ الْغُسْلِ. کیوں تعین الغسل؟ وجہ توجہ کیجیے، لِأَنَّ فِيهِ مَسْحًا وزیادہ، کیونکہ غسل کے اندر کیا مسح ہے اور زیادہ ہے. لہذا یہ اس وجہ سے کہہ رہے اتفاقہ جو ہے نا، تو کہہ رہے یہ بھی آ جائے گا، جبکہ یہ بات واضح ہے، مسح ایک الگ حقیقت ہے. یہ کلام زمخشری میں بھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کیا ہاں یا اور ہاں صحیح ہے. لہذا کیسے مسح ایک الگ حقیقت ہے اور غسل ایک الگ حقیقت ہے، لہذا کیسے آپ جو ہے وہ کہہ رہے کہ اس کے اندر یہ جمع ہو جائے گا. اور خصوصاً اس وقت کے جب ہمارا قول کیا ہے فقط مسح ہے، تو آپ کیسے جو ہے وہ ان دونوں چیزوں کو الگ ہو. اس کے بعد جو ہے وہ اور بہت ساری جو ہے وہ اقوال جو ہے وہ پیش کیے. پھر فرماتے کہ اللہ کل، جو اب اس میں سے اہم ترین ہے نا اس کو لے کر اور میں اس طرف جانا چاہ رہا ہوں. ان کے پاس روایات جو موجود ہیں وہ روایات غسل والی بھی موجود ہیں، مسح والی بھی موجود ہیں. ہمارے پاس جو روایات موجود ہیں وہ کون سی موجود ہیں؟ مسح والی موجود. ان کی روایت جساس نے جو دلیل پیش کی اس میں سے ایک، جو دلائل پیش کی اس میں سے ایک دلیل ہے، وہ کیا ہے دیکھیں. وَرَوَى جابر وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَعَائشہ وعبداللہ ابن عمر وغیرہم. کیا روایت کی؟ یہ روایت کو کہیں ایک ان کی استدلالی کتابوں کے اندر جو ہے وہ اس کو بیان کیا گیا، اس لیے میں یہ روایت خاص پیش کر رہا ہوں، باقی روایت بھی پیش کرتا ہوں. ان النبی رآ قوما، نبی نے قوم کو دیکھا. تلوح اعقابہم لم یصبها الماء. توجہ کیے، کائنات کے نبی نے ایک قوم کو دیکھا. تلوح کہتے ہیں لاحا یلوح سے ظاہر کرنے کو، ان کی ظاہر ہو رہے تھے کیا؟ اعقاب. اعقاب کہتے ہیں عقب، عقب کہتے ہیں ایڑی کو. عقب کس کو کہتے ہیں؟ ایڑی کو. ان کی جو ہے وہ ایڑی جو ہے وہ کیا ہو رہی تھی؟ ظاہر ہو رہی تھی.
فقال، تو کائنات کے رسول نے کہا ویل للعقاب من النار، یعنی یہ جن کی جو ہے ایڑیاں ظاہر ہو رہی ہیں یہ کیا ہے؟ جہنم میں جائیں گے. صحیح ہے. اسبغ الوضوء، اب یہ اسبغ الوضوء ترتیب میں کیا بن رہا ہے؟ ویل للعقاب من النار اسبغ الوضوء، وہ لوگ کہ جو وضو کر رہے ہیں اور جن کی ایڑیاں نظر آ رہی ہیں ان کے لیے جہنم ہے. آگا ترجمہ واضح؟ صحیح ہے. ویل للعقاب بالنار، للعقاب یعنی جن کی ایڑیاں نظر آ رہی ہے. صحیح ہے. تلوح العقاب یعنی جس قوم نے جو ہے وہ اپنی جن کی ایڑیوں کو ظاہر کیا ہوا ہے، یعنی جن کی ایڑیاں جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں. صحیح. پھر وہ قوم کیا کر رہی ہے؟ اسبغ الوضوء، وہ لوگ سب کے سب کیا کر رہے ہیں؟ صحیح. اسبغ الوضوء، وہ سب کے سب کیا کر رہے ہیں؟ وضو کو جو ہے وہ انجام دے رہے ہیں. اس سے کیا انہوں نے نتیجہ نکالا؟ کہا اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ دیکھیں وہ لوگ جب وضو کر رہے تھے. اچھا میں آپ کو اصل روایت پیش کرتا ہوں، ایک منٹ، میں اصل روایت بھی لے کے آیا ہوں. تخلف عن النبی فی سفر سافرناہ، ایک سفر میں نبی ہمارے سے جو ہے وہ پیچھے تھے جب ہم سفر کر رہے تھے. سافرناہ معہ، ہم جو ہے وہ نبی کے ساتھ سفر کر رہے تھے اور نبی کیا تھے؟ پیچھے تھے. فادرکنا، اور اس کے بعد نبی نے آ کے ہمیں درک کر لیا، یعنی ہم ساتھ ہو گئے. وقد حضرت الصلاۃ العصر، اور اتنے میں نماز عصر کا وقت آ گیا. تو فرماتے ہیں فجعلنا نمسح، تو ہم کیا کر رہے تھے؟ مسح کر رہے تھے. علی ارجلنا، اپنے پیروں پر کیا کر رہے تھے؟ مسح کر رہے تھے. فنادا، اس نے نبی نے ندا دی. توجہ کریں روایت کے اوپر توجہ کرنا. ہم کیا کر رہے تھے؟ مسح کر رہے تھے. تو نبی نے آواز دی ویل للعقاب من النار، کہ یہ جن کی ایڑیاں نظر آ رہی ہیں ان کے لیے ویل ہے. توجہ کیجیے. اس سے کیا استدلال کر رہے ہیں؟ استدلال اس سے کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ سب کیا کر رہے تھے؟ مسح کر رہے تھے نا. تو کائنات کے رسول نے ان کو جب یہ کہا کہ جن کی ایڑیاں نظر آ رہی ہیں یہ سب جہنم میں ہیں، صحیح ہے، تو اس کا مطلب اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کو غسل کرنا چاہیے تھا. جبھی کائنات کے رسول نے ان سے کہا کہ یہ سب کس میں؟ جہنم. کیونکہ مسح تو یہ کر رہے تھے، دو ہی چیزیں تھیں، یا مسح یا غسل، تیسرا کوئی احتمال، لہذا ان کو غسل کرنا چاہیے. تو جی کیا آپ نے مطلب کہا؟ مطلب واضح کیسے نکال رہے ہیں؟ ان کا استدلال واضح. سب سوال اول، وہ مسح کیوں کر رہے تھے؟ کائنات کے رسول نے سکھایا ہوگا جبھی مسح کر رہے تھے نا، یا خود سے اپنی شریعت کے اعتبار سے مسح کر رہے تھے؟ کس اعتبار سے مسح کر رہے تھے؟ سوال ہے. اعتبار کیا؟ یا آیت کو دیکھ رہے تھے، یا رسول نے مسح ہی سکھایا تھا تو مسح کر رہے تھے؟ واضح. ورنہ مسح کی کیا دلیل تھی ان کے پاس اصحاب کے ساتھ، کہ جو رسول کے ساتھ سفر کر رہے تھے، مسح کی کیا دلیل؟ دوسری بات یہ جو کائنات کے رسول کا ویل للعقاب من النار، اس سے یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ غسل اگر کر رہے ہوتے تو رسول یہ نہ کہتے؟ ممکن ہے کہ جن کے رسول جن کی ایڑیوں پر کائنات کے رسول کی نگاہ پڑی ہو، ان کی ایڑی پر کوئی نجاست لگی ہوئی ہو، اور رسول جو ہے وہ کسی شخص کو مخاطب کر کے نہیں کہنا چاہ رہے تھے، لہٰذا انہوں نے کہا. اور خصوصاً جب حالت سفر میں تھے سارے کے سارے، تو یہ اور زیادہ ہے. آج کی طرح تو نہیں تھا اس زمانے کے اندر، سفر کے اندر یہ والا نظام تو نہیں تھا جس طریقے سے آج ہے کہ جگہ جگہ پر جو ہے وہ بیت الخلاء بنے ہوئے، مرافق بنے ہوئے، واش روم بنے ہوئے. واضح. تو ممکن ہے کہ رسول اللہ نے دیکھا کسی ایک کی طرف ہو، لیکن کہا کہ اور اگر کسی کی بھی یہ چیز ہے، تو کائنات کے رسول نے کیا کیا؟ عمومی اعلان کر دیا کہ اگر کسی نے اپنی ایڑیوں کو اور اس کو نہیں دھویا ہے تو وہ کیا کرے؟ اس کو. یہ کیسے آپ جو ہے وہ اس کا اس سے کیسے غسل جو ہے وہ اس کا لازمہ نکلتا ہے؟ واضح ہے.
استدلال واضح ان کا استدلال، اور اس کے اوپر جو ہے وہ گناہ ہے۔ مثال کے طور پر جو ہے وہ آغا شرف الدین موسوی نے اسے جو ہے وہ سید شرف الدین موسوی صاحب مراجعات، انہوں نے اس کو لاغر وفا ان فیہم اعرابا حفاتن، حافی تھے، ننگے پیر ہوا کرتے تھے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے تھے کہ جن کے پاس حتیٰ کہ نعال خریدنے تک کے پیسے نہیں ہوتے تھے، تو ممکن ہے کہ بوالین علی اعقابہم، یعنی ان کے پیر پر جو ہے وہ نجاست، پیشاب وغیرہ اور اس طرح کی چیز جو ہے وہ، ولا سیما فی سفر، خصوصاً حالت سفر میں، فتوعدہم بالنار، تو کائنات کے رسول نے اس نجاست کی وجہ سے کیا ہے ان کو احسن لئلا يدخلوا فی الصلاۃ بتلک العقاب المتنجسہ، تاکہ وہ نماز میں جو ہے وہ اس ایڑی، نجاست والی ایڑی کے ساتھ نہ جائیں۔ ہاں ہاں، ہم نے کیسے اس بات کو نکالا؟ اس لیے کہ میں نے اسی لیے آپ سے کہا، وہ کیا کر رہے تھے سارے کے سارے؟ یہ خود قرینہ ہے کہ مسح کس بنیاد پہ کر رہے تھے، کس بنیاد کے اوپر وہ مسح کر رہے تھے؟ صاحب شریعت تھے، ان کو شریعت پتہ تھی، اس کا مطلب یہ یا تو انہوں نے آیت سے لیا ہوا ہے یا کس سے سیکھا ہوا ہے۔ اب رسول کا آپ کیا کر رہے ہو کہ وہ مسح کر رہے تھے اور رسول نے یہ کہا، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ کیا ہے کہ غسل کرنا ہے، اس سے نہیں سمجھ میں آتا۔ وہ مسح کر رہے تھے، وہ کام ٹھیک تھا اپنی جگہ پر، بلکہ ہمارا مطلب جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے۔ ہاں، اس لیے کہ آپ کیا کہہ رہے ہو، دیکھیں ہمارا مطلب یہ نہیں نکل رہا، میں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر نجاست ہی کی وجہ سے، آپ جو نکال رہے ہیں نا وہ کیا کر رہے تھے، پھر سے نقص پر دیکھیں کیا ہے، وہ کیا کر رہے تھے، وہ کیا کر رہے تھے، لوگ کیا کر رہے تھے، مسح کر رہے تھے۔ یہ مطلب کہاں سے لیا تھا انہوں نے؟ یا آیت تھی یا رسول نے بتایا تھا، دو میں سے کوئی ایک چیز ہے، تو وہ کام کر۔ اب آپ کیا کہہ رہے ہو کہ کائنات کے رسول نے جب ان کو یہ بات کہی کہ فویل، ان کے اوپر ویل ہو کہ جن کی ایڑیاں جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں ان کو جہنم میں ہو، آپ نے کیسے نکالا کہ یہ ویل اسی وجہ سے کیونکہ وہ غسل نہیں کر رہے تھے؟ یہ وجہ ہو سکتی، کیوں؟ یہ کہاں سے نکالا؟ دو وجہ ہو سکتی۔ کیوں نکالا؟ کہہ رہے اس لیے کہ دو وجہ تھی، یا تو مسح کرنا تھا تو وہ کر رہے تھے، یا کیا کرنا تھا جو وہ نہیں کر رہے تھے، بس نتیجہ کیا ثابت ہوا؟ یہ ان کا استدلال۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس احتمال کو رد کر دیا، ہم نے اس احتمال کو رد کر کے اس کے مقابلے میں ایک احتمال کھڑا کر دیا۔ ہمارا صرف احتمال کھڑا کرنا کیا تھا؟ کیا آپ نے کیسے کہا کہ صرف یہ دو احتمال ہے کہ جو ہے وہ مسات ہے، اور کیونکہ رسول نے جو ان کو ویل کہا ہے وہ اسی لیے کہا ہے کیونکہ وہ مسح کر رہے تھے۔ ہم نے احتمال ایک لے کے آ گئے نا کہ آپ کہہ رہے ہو کہ یہ دو، آپ کا استدلال اسی طرح تام ہوتا ہے، آپ کہتے ہو کہ یہ دو ہی احتمال ہے، لہذا یہ کام تو وہ کر رہے تھے، اس کے بعد بھی ویل ہے، اس کا مطلب یہ کام کرنا چاہیے تھا تو ویل۔ روایت اس سے آگے کا تذکرہ نہیں کر رہی ہے۔ پھر انہوں نے غسل کیا تو کائنات کے رسول نے مثال کے طور پر ان کو کہا احسنتم احسنتم، ایسا کچھ نہیں۔ تو آپ کیسے صرف ان دو احتمال ممکن ہے؟ اور پھر اس کے بعد تیسری چیز یہ کہ وہاں پر ایڑی کا نظر آنا، صحیح ہے؟ یہ نہیں ہے کہ جو جس حصے پر مسح کیا جا رہا ہو، جو مسح کے لیے ہم اس بات کرتے ہیں، نہیں مسح کے لیے جو حصہ ہے یہ نہیں نظر آ رہا۔ تو ہم نے کیا کیا؟ ایک احتمال، ہاں ہم نے کیا کیا؟ ایک احتمال کا جو ہے وہ اضافہ کیا، بابا یہ احتمال ہے اور یہ احتمال قوی ہے، یعنی خود یہ احتمال ضعیف نہیں ہے۔ مثلا کوئی کہ آگا یہ احتمال تو ضعیف ہے، نہیں، یہ احتمال ضعیف نہیں ہے بلکہ یہ احتمال کیا ہے؟ قوی ہے، کہ ایک تو سفر میں تھے، دوسرا یہ کہ ممکن ہے کہ کائنات کے رسول نے جو ہے وہ وہاں پر کوئی نجاست وغیرہ دیکھی ہو اور عموماً متوجہ کیا ہے کہ سب سفر کی حالت میں تھے، لہذا جو ہے وہ کیا کریں، اس نجاست کے ساتھ جو ہے وہ نماز کی حالت میں داخل نہ ہو۔ لہذا آپ اگر صرف دو احتمال دیں اور کہیں کہ چونکہ وہ مسح تو کر رہے تھے لہذا اس کے اوپر تو ویل نہیں ہو سکتی، اور دھو نہیں رہے تھے لہذا نہ دھونے کی وجہ سے ویل تھا، نہ، ممکن ہے کہ دخول حالت نجاست میں نماز میں جانے کی وجہ سے کیا تھا، ان کے اوپر ویل تھا، لہذا یہ احتمال ثالث آ گیا، اور یہ بھی احتمال وجیح ہے،
اس روایت سے استدلال نہیں ہو سکتا. واضح ہوا مطلب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم جو ہے وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں یہ غسل پہ ہی ہے. ہاں مسح پر ہم کس طرح سے کہ وہ کر کیا رہے تھے؟ مسح کر رہے تھے. اور کائنات جب وہ مسح کر رہے تھے تو کہاں سے سیکھا انہوں نے مسح کرنا؟ کیونکہ وضو تو عبادت ہے نا، ایک نماز سے پہلے جو انجام دینے والی ایک عبادت ہے، تو اس میں داخل کیسے ہو رہے تھے آپ؟ یعنی اس وضو کو اس طرح سے انجام کیسے دے رہے تھے آپ؟ واضح ہوا مطلب یا نہیں ہوا؟ علا کل. خوب، یہ ایک روایت ہے، اس کے حوالے سے آپ کی خدمت میں جو ہے وہ یہ اس روایت کا جو ہے وہ نقص پیش کر دیا. اب مثال کے طور پر آپ کی خدمت میں وہ روایتیں پیش کریں کہ جو مزید روایتیں، ہاں اچھا، اب ان کے پاس وہ روایتیں موجود ہیں کہ جو روایتیں مسح پر دلالت کرتی ہیں. صحیح ہے، یہ تو ایک غسل والی روایت تھی. غسل والی اور روایتیں ان میں سے جو ہے وہ یہ روایتیں عن ابی الاسود عن عباد ابن تمیم المادنی عن ابیہ. صحیح ہے. قال رأیت رسول اللہ یتوضأ، میں نے دیکھا کہ کائنات کے رسول کیا کر رہے تھے؟ وضو کر رہے تھے. یتوضأ وَيَمْسَحُ الْمَاءَ عَلَى رِجْلَيْهِ، اور اپنے پیر پر کیا کر رہے تھے؟ مسح کر رہے تھے پانی سے. تو یہ روایت کس کو ثابت کرتی ہے؟ مسح کو ثابت کرتی ہے. ہاں صراحت ہے، يَمْسَحُ الْمَاءَ عَلَى رِجْلَيْهِ. اچھا، اسی طریقے سے جو ہے وہ چند ایک روایت آپ کی خدمت میں اور پیش کروں، انتہائی واضح روایات ہیں. وروی عن علی انہ مسح علی نعلیہ وقدمیہ ثم دخل المسجد ثم خلع نعلیہ ثم صلی. یعنی مولا علی سے کیا روایت ہے؟ انہ مسح، یعنی رسول اللہ مسح کرتے تھے علی نعلیہ وقدمیہ. اب نعلیہ وقدمیہ مسح ثابت ہو رہا ہے، لفظ مسح. نعلیہ وقدمیہ یہ ایک اضافی چیز ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ یہ اپنی مقام پر لا نفہم، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو نعلی کا جو مسح کا اضافہ ہے. علاقل یہ تو ایک اور چیز ہے کہ خود ہماری کتاب کی روایت ہوتی تو ہم اس پر جو ہے وہ گفتگو کرتے کہ یہاں پر کیا مراد ہے. لیکن لفظ کیا ہے؟ مسح علی نعلیہ وقدمیہ ثم دخل المسجد ثم خلع نعلیہ ثم صلی. وحکی عن ابن عباس انہ قال ما اجد فی کتاب اللہ الا غسلتین و مسحتین. کتاب خدا کے اندر میں نے نہیں پایا مگر یہ کہ یہاں دو غسل ہے اور دو مسح، اور یہی وضو کی تعبیر ہے. الوضو ہوا غسلتان و مسحتان. وحکی عن الشعبی انہ قال الوضو ممسوحان و مغسولان فالممسوحان یسقطان فی التیمم. اور یہ جو دو مسح تھے یہ کیا ہوگا؟ تیمم میں ساقط ہو گئے، اور ان کی جگہ پر کیا ہوا؟ دو مسح ہی آ گئے، ہاتھ کا اور چہرے کا جو ہے وہ مسح کرنا آ گیا. وعن انس ابن مالک انہ ذکر لہ قول الحجاج اغسل القدمین. یعنی حجاج کا قول ان کے لیے نقل کیا گیا انس ابن مالک کے لیے کہ وہ کیا کہتا ہے کہ اغسل القدمین. صحیح ہے، ظاہرہما و باطنہما، قدموں کو دھو، چاہے ان کے ظاہر ہو چاہے ان کا باطن ہو، دھو ان کو. صحیح ہے. وخللوا بین اصابع، اور یہ جو انگلیاں ان کے درمیان جو ہے وہ تخلیل کرو، یعنی ایسے ہاتھ ڈال کے اس کو کہتے ہیں اخلال کرنا. صحیح ہے، خللوا بین اصابع، اسی لیے جیسے دانت کے لیے بھی ہے نا خلال کا لفظ ہے جو اسٹک کے ذریعے سے. فإنه ليس شيء من ابن آدم، دیکھیں فإنه ليس شيء من ابن آدم اقرب الى الخبث من قدمیہ، کہ جو ہے وہ قدم جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ نجس جو ہے وہ ہو سکتے ہیں، نجاست سے زیادہ قریب ہوتے ہیں. فقال انس، وانس نے کیا جواب دیا؟ صدق اللہ
وَقَذِبَ الْحَجَّاجِ، اللہ نے سچ کہا ہے، حجاج نے کیا کہا ہے؟ جھوٹ کہا. وَتَلَا هَذِهِ الْآيَةِ، اور پھر یہ آیت پڑھی. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ غسل کرو. یہ آیت کیوں پڑھی؟ تاکہ اس سے مسح ثابت ہو رہا ہے. فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. یہ واضح ہے. وحكي عن ابن جرير أنه قال هو مخير بين المسح لكن تخيير بين المسح ولم نعلم أحدا من أهل العلم قال بجواز مسح الرجلين غير من ذكرنا. جو ہم نے ذکر کیا اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمیں نہیں پتا کہ اور کوئی مسح کا قائل ہے. علی کل جو بھی فقہا میں سے اگر کوئی قائل ہوئے بالدلیل. میں کہہ رہا ہوں آپ کے پاس دونوں طرف کی. پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ ساری وہ روایتیں پیش کی کہ جو غسل پر دلالت کرتی ہیں. مثلا میں ایک روایت اور ایک وہ والی پڑھی آپ کو ویل والی جس سے یہ استدلال کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں ایک مسح والی پڑھی. ابھی مسح والی یہ پڑھی ہے. انصافاً جو ہے وہ ہم غسل والی بھی روایت پڑھتے ہیں. اس کے بعد ایک نتیجہ آپ کی خدمت میں. وَلَنَا أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ ابن زبیر وعثمان وصفا أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ ابن زبیر أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ ابن زید وعثمان وصفا، انہوں نے صفت بیان کی. کس چیز کی صفت بیان کی دونوں نے؟ وضوء النبی صلی اللہ علیہ، انہوں نے آلہ نہیں لکھا ہے، وآلہ وسلم. وقال فغسل قدمیہ وفی حدیث عثمان ثم غسل کلتا رجلیہ ثلاثا متفق علیہ. انہوں نے روایات نقل کی ہے کہ یہ جو ہے وہ غسل والی. علی کل اب آپ کے پاس کیا ہو گیا؟ دیکھیں نتیجہ کیا نکلے گا. آپ کے پاس روایتیں ہیں غسل والی بھی، آپ کے پاس روایتیں مسح والی. صحیح ہے. دیکھیں آیت کا ظہور کس کے اندر ہے؟ یہ ہم نے فخر رازی کا قول نقل کیا تھا آپ کی خدمت میں. فخر رازی نے اس بات کو جو ہے وہ تسلیم کیا کہ آیت کا ظہور کس کے اندر ہے؟ مسح کے اندر. واضح. اور یہ جتنی تعویلات آپ نے پیش کی ہیں یہ ساری کی ساری تعویلات جو ہیں اس کے اوپر اشکال موجود ہے جو ہم گزشتہ جو ہے وہ جلسے میں بیان کر چکے. اب توجہ کیجیے، جب دونوں طرف کی روایتیں موجود ہیں غسل والی بھی اور مسح والی، اذا تعارض تساقط، اذا تعارض تو یہ دونوں کی دونوں روایتیں کیا ہو جائیں گی؟ ایک یہ ہو جائے گی، یا تو یہ ہو جائے گی اذا تعارض تساقط. جب دونوں کی دونوں تساقط ہو جائیں گی، صحیح ہے، تو آپ کیسے اس قول کو صرف ترجیح دینا. طبری کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ انہوں نے بعض جگہوں پر ایسے الفاظ کیے کہ طبری کے علاوہ اور کسی نے نقل نہیں. تو یا تو آپ تخیر کی طرف جائیں، دونوں کا حکم لگائیں، ٹھیک ہے واضح، یا جمع کی طرف جائیں کہ غسل کو بھی جمع کریں اور وضو کو بھی، غسل و وضو دونوں کریں. لیکن ان سب سے پہلے ایک اور چیز، وہ کیا ہے؟ جب روایت کے اندر اختلاف ہو باب تعارض کے اندر، مرجحات میں سے ایک کیا ہے؟ مرجحات میں سے ایک کیا ہے؟ وہ کون سی روایت ہے جو کتاب خدا کے مخالف ہے، اور وہ کون سی کتاب؟ وما وافق کتاب اللہ وما خالف کتاب. موافق کی کتاب اللہ کون سی ہے؟ سوالی. آپ کے اپنے الزام کے تحت نہیں کر پا رہے توجیہ آپ آیت کی، زبن خربن اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ لا کر نہیں کر پا رہے توجیہ. یہی وجہ کہ فخر الدین رازی نے صراحتاً کہا ہے کہ یہ قابل توجیہ نہیں. یہ جتنی توجیہات آپ کہہ رہے ہیں یہ لہذا جب نہیں کر پا رہے تو صریح کیا ہے؟ آیت کا ظہور جو ہے وہ کس کے اندر ہے؟ مسح کے اندر. تو جو ہے وہ ہمیں کہاں کس طرف جانا پڑے گا؟ اسی طرف، مسح کی طرف جو ہے وہ جانا پڑے گا. تو یہ جو ہے وہ مکمل جو ہے وہ جہاد تھی اس کے اندر. اگرچہ کہ اس کے اب جزویات اور بہت سارے ہیں کہ ایک ایک روایت کو دیکھ کر، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس کی تفصیل میں جانے کی کوئی مزید ضرورت ہے. آیت بالکل واضح ہے، صحیح ہے. لہٰذا جو ہے وہ جو بھی روایت مسح والی ہے وہ کیا ہوگی؟ آیت سے جو ہے وہ قریب. اسی وجہ سے ہمارا جو زیادہ زور ہے استدلال کا وہ کس کے اوپر ہے؟ آیت کی وضاحت کرنے کے اوپر. آیت کا ظہور کس کے اندر ہے؟ مسح کے اندر ہے. واضح ہے. اللہ کل بس ایک آخری میں ایک مختصر سی چیز جو کہ مفید ہے انشاءاللہ، تو وہ آپ کی خدمت میں جلدی بس بیان کر کے پھر اس آیت کو، اس موضوع کو ختم کر کے تاکہ ہم دوسرے موضوع کی طرف جائیں، مختلف موضوعات کے اوپر جو ہے وہ گفتگو ہو.
اب یہاں پر ایک سوال ہے، اب یہاں پر ایک سوال یہ کہ آیت کے اندر کیا برؤسکم، صحیح ہے، تو آیا جو ہے وہ سر کے کسی بھی حصے پہ مسح ہو سکتا ہے، جبکہ ہم کیا کہتے ہیں مقدم راس پہ ہوگا، 4 حصے 2 3 4 مقدم پہ ہوگا، صحیح ہے، واضح. تو آیت کا اطلاق تو کیا کہہ رہا ہے برؤسکم، کسی پہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن امام نے کیا کیا، امام نے بتایا یہ بعض کہاں سے نکالا، لمکان با، واضح. میری روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، لیکن چونکہ روایت آ کے کیا کرے گی، اس کو قید کرے گی، واضح، روایت آ کے اس اطلاق کو کیا کرے گی، قید کرے گی. قلت لابی جعفر صحیحۃ زرارہ، قلت لابی جعفر علیہ السلام الا تخبرنی من این علمت وقلت ان المسح ببعض الراس، کہ آپ نے کیسے جانا کہ جو ہے وہ بعض راس ہے، وبعض الرجلین، فضحکا، امام جو ہے وہ مسکرائے، فقال یا زرارہ قالہ رسول اللہ، یہ رسول اللہ نے کہا. یعنی کیا مطلب، آیت کی وضاحت کون کرے گا، کائنات کے رسول بھی، یہ رسول اللہ نے کہا، صحیح ہے. کیا ہے وہ آیت، کیا ہے، انا ننزل الیک القرآن لیتبین للناس، اس طریقے کی آیت ہے، صحیح ہے. کیا ہے حبیب، آپ جو ہے وہ لوگوں کے لیے کیا کریں، بیان کریں، ہم نے آپ کو اس وجہ سے جو ہے وہ قرآن عطا کیا کہ بیان کیا کریں لوگوں کے لیے، آپ کریں، واضح. یا ذرارہ رسول اللہ ونزل به الکتاب من اللہ عز وجل فعرفنا حین قال برؤوسکم، برؤوسکم یعنی یہ بے با ہے وہ کیا ہے، ان المسح ببعض الراس لمکان البا، کہ ہم کتاب اللہ سے بھی جو ہے وہ رسول اللہ نے کہا ہے، اور کتاب اللہ سے اس کی دلیل کیا ہے برؤوسکم مکان، فسر ذلک رسول اللہ للناس، کائنات کے رسول نے تفسیر کیا تھا اس کو لوگوں کے لیے، فضیعوہ، انہوں نے جو ہے وہ اسے کیا کیا، ضائع کر دیا. اب اسی طرح سے ایک سوال، اب یہ تو کیا ہوگا، یہ روایت آ کے کیا کرے گی، اس کو ہاں صحیح. خوب، اب سوال یہ کہ ٹھیک ہے بعض، تو بعض کے اندر سے جو ہے وہ آپ کیوں مقدم والا لے رہے ہیں، تو وہ بھی جو ہے وہ روایت ہے صحیح ہے. تو محمد ابن مسلم عن ابی عبداللہ مسح الرأس علی مقدمہ، صحیح ہے، یا مقدمہ، جو ہے وہ کہاں پر ہوگا، مقدم پر ہوگا. وہ اب دوسرا سوال کیا ہوگا، یہ ایک سوال مثال کے طور پر یہ کیا جائے گا، اس کا بھی جواب یہیں سے نکلتا ہے کہ مسح جو ہے وہ اس کے لیے پانی جدید لے سکتے ہیں، یا جو ہاتھ میں تری ہے اسی کے ذریعے سے مسح کرنا پڑے گا، صحیح ہے. اطلاق آیت کیا کہہ رہی ہے، کر سکتے ہیں، اطلاق آیت یہی ہے، لے سکتے ہیں، لیکن کیا روایت آئی ہے وہ کیا ہے، فصحیحۃ زرارہ قال ابو جعفر علیہ السلام تمسح ببلۃ یمناک ناصیتک، یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں جو ہے وہ بلل جو موجود ہے، جو نمی موجود ہے، اس کے ذریعے سے ناصیہ یعنی پیشانی اپنے جو ہے وہ سر کا مسح کرو. وما بقی من بلۃ یمینک ظہر قدمک، اور جو تمہارے ہاتھ پہ جو باقی جو تری بچی ہے اس کے ذریعے سے کیا کرو، اپنے سیدھے پیر کا مسح کرو. یمنا وتمسح ببلۃ یسارک ظہر قدمک الیسری، اور اس کے ذریعے سے اپنے جو ہے وہ الٹے ہاتھ کی جو تری ہے اس کے ذریعے سے الٹے پیر کا. اب سوال یہ ہے اسی طرح سے وحل یجوز النقص فی المسح، یعنی انسان جو ہے وہ پیشانی سے شروع کرے اور اوپر کی طرف، یہ کر سکتے ہیں. نعم ذالک مقتضی الاطلاق الآیت الکریمہ، آیت کریمہ میں کیا ہے، اطلاق ہے، صحیح ہے. وتؤکد النصوص الشریفہ، اور نصوص بھی جو ہے وہ اس کی تاکید کرتے ہیں کہ عکس میں بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں، صحیح ہے. ففی صحیح حماد ابن عثمان عن ابی عبداللہ علیہ السلام لا بأس بمسح الوضوء مقبلا و مدبرا، چاہے آپ جو ہے وہ اوپر سے نیچے ہیں چاہے نیچے سے اوپر کی طرف جائیں. اب ایک سوال یہ، هل يجوز المسح علی الحائل کالامامہ، امامے کے اوپر کر سکتے ہیں، کیوں، کیا دلیل، احسن، یہ روایت کیا، آیت کے اندر لفظ کیا ہے، رأس ہے، رأس صدق جو ہے وہ نہیں آئے گا، واضح آ جائے. ہاں وہ اسی وجہ سے دیکھیں، وہ اسی جو شعر بڑے بال ہیں نا، وہ اسی وجہ سے، کیونکہ وہ بال جو ہے وہ پھر وہ سر کا حصہ شمار نہیں ہوں گے، لہذا اگر وہ مقدم راس سے نکل رہے ہوں گے تو ان کے اوپر جو ہے وہ مسح
کیونکہ اس کے اوپر جو ہے وہ مقدم راس، رعش اور مقدم راس دونوں چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔